TLP کے سوشل میڈیا کے ورکر ہیں وہ بہت زیادہ جذباتی ہیں، وہ اپنے مخالفین کو معاف نہیں کرتے۔ سعد رضوی صاحب نے اس کا دفاع کیا ہے کہ ان کے ساتھ اتنا ظلم ہوا، بربریت ہوئی کہ یہ اب دوسری جماعتوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں پسند کرتے۔ جس دن عمران خان نے سعد رضوی صاحب کے اوپر اپنی زبان درازی شروع کی، اسی دن عمران خان کے آدھے آدمی اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج دو چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے۔ ایک تو وہ کہ جو فیض آباد میں نظریہ پاکستان جو جلسہ تھا، جو ریلی تھی تحریک لبیک کی، وہ دیکھ کے تو بہت ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں۔ مقتدر حلقے ہو گئے، میڈیا ہو گئے، سیاسی جماعتوں کے سامنے بہت ساری چیزیں واضح اور کلیئر ہو گئی ہیں۔ ایک تو اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ دوسرا بات کرنی ہے کہ جو امید عمران خان سعد رضوی صاحب کے اوپر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تحریک لبیک کے اوپر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ حالانکہ سعد رضوی صاحب نے بار بار واضح پیغام دے چکا ہے عمران خان کو، لیکن پھر بھی عمران خان ابھی امید لگا کے بیٹھا ہوا ہے تحریک لبیک کے اوپر۔ وہ کیا امید ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ناظرین کہ جو 13 اگست کو حافظ سعد رضوی صاحب نے وہ جو لیاقت باغ سے لے کے فیض آباد تک جو ریلی تھی، پھر بہت جلسے سے خطاب کیا، تو اس سے بہت ساری چیزیں ایسے کلیئر ہو گئیں کہ اس سے پہلے اس 13 اگست کے جو نظریہ پاکستان ریلی تھی، اس سے پہلے جو تحریک لبیک کے کارکن تھے وہ کہتے تھے کہ تحریک لبیک پاکستان کی تیسری بڑی جماعت ہے یا دوسری بڑی جماعت ہے۔ میں کہتا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ میں جس بنیاد پہ کہتا تھا وہ تو میں کئی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ جس طرح گراؤنڈ مہیا کیا گیا ہے دوسری جماعتوں کو، اگر اسی طرح تحریک لبیک کو کیا جائے تو تحریک لبیک سب سے آگے ہوگی۔ چلو اس کے اوپر میری رائے کو آپ چھوڑ دیں، لیکن جو میڈیا کی رائے تھی، سینئر صحافی اپنی رائے دیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بھائی پاکستان کی چوتھے نمبر پہ بڑی جماعت ہے اور پنجاب کی تیسری بڑی جماعت ہے۔ تحریک لبیک کے بارے میں جو عام صحافی ذکر کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ تحریک لبیک پنجاب کی تیسری بڑی جماعت ہے اور پاکستان کی یعنی کہ چوتھے نمبر پہ بڑی جماعت ہے۔ اب وہی صحافی تحریک لبیک کو گراؤنڈ ریئلٹی اس کی دیکھ کے وہ یہ بات بارہا کر چکے ہیں، خاص کر اس جلسے 13 اگست کے بعد، کہ پاکستان کی دوسرے نمبر کی بڑی جماعت ہے۔ عمران خان کے بعد اگر کوئی بڑی جماعت ہے تو وہ تحریک لبیک ہے۔ اچھا صحافیوں کو چھوڑو، صحافی تو جو کہتے ہیں عمران ریاض نے بھی کہا ہے اور سینئر صحافی نے، سلیم صحافی نے کہا ہے، بہت ساروں نے کہا ہے، ان کو تو چھوڑو، یعنی کہ جس کو لوگ دوسری بڑی جماعت سمجھتے تھے پی ٹی آئی کے بعد مسلم لیگ نون، اسی کا وفاقی وزیر احسن اقبال تسلیم کر چکا ہے کہ جو تحریک لبیک ہے وہ ٹکر کی جماعت ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، پی ٹی آئی سے بڑے جلسے کر سکتی ہے، بڑا کراؤڈ اکٹھا کر سکتی ہے، تو وہ احسن اقبال بھی تسلیم کر چکا ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہ چیز تو اب واضح ہو گئی ہے کہ تحریک لبیک بہت تیزی سے آگے جا رہی ہے، لوگ اس کی طرح بہت تیزی سے یعنی کہ جا رہے ہیں۔ یہ بات تو اب ہر آدمی کے سامنے کلیئر ہوگی۔ اب میں جو بات کرتا ہوں کہ بھائی عمران خان صاحب کیا امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سعد رضوی صاحب نے بارہا جواب دے چکا ہے۔ کچھ دن پہلے یعنی 12 اگست کو یعنی کہ جو اسامہ طیب ہے اس کو انٹرویو دیتے ہوئے بھی سعد رضوی صاحب نے دو باتیں بہت زبردست کی تھی جو اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین جی، آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ عمران خان اپنے حریف، اپنا مخالف کوئی بھی ہے، چاہے وہ زرداری ہے، بلاول ہے، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شبال، مولانا فضل الرحمان، کوئی بھی ہے، کسی کو معاف نہیں کرتا ہے۔ ایون کسی سیاسی جماعت کے چھوٹے سے کارکن کی بات کو بھی وہ جواب دیتا ہے، سب کو آڑے ہاتھوں لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے، وہ اپنے کسی حریف کو معاف ہرگز نہیں کرتا ہے۔ لیکن یہ چیز آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہے کہ عمران خان کو جب یہ چیز سامنے ہو گئی ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی ٹکر لے سکتا ہے، میرے مقابلے کی کوئی جماعت کھڑی ہے تو وہ تحریک لبیک کھڑی ہے اور وہ حافظ سعد رضوی ہے، اس کی طرف لوگوں کا رجوع بڑھ رہا ہے، لیکن وہ سعد رضوی صاحب کے اوپر تنقید کھل کے نہیں کرتا ہے، اشارتاً بھی بہت کم کرتا ہے، لیکن کھل کے وہ سعد رضوی صاحب کے اوپر یعنی کہ وہ تنقید کسی جلسے، کسی دھرنے میں وہ نہیں کرتا ہے۔
अच्छा, ये चीज़ भी आप लोगों ने नोट की होगी कि जो पीटीआई का सोशल मीडिया टीम है वो जितना आड़े हाथों नून लीग, पीपल पार्टी और दूसरी मौलाना फजलरहमान ईमान उसकी मीम बनाना, उनके खिलाफ यानी तरह तरह के बकवासात करना, लेकिन टीएलपी के खिलाफ वो इतने नहीं करते। बहुत कम इंडिविजुअल, अगर कोई पीटीआई का जज्बाती किस्म का कारकुन है वो तहरीक लबैक के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करे या कुछ उसके खिलाफ गलत कमेंट्स पास करे तो करे, नहीं था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम खुल के हाँ तनकीद करते हैं, लेकिन खुल के यानी कि उनकी मीम बनाना, उनको बुरा भला कहना, उनको गाली निकालना, ये चीज़ नहीं है। ये वजह क्या है, इसके ऊपर पहले भी मैं वीडियो बनाई थी। नाज़रीन, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इमरान खान को और ये मकबूल जान की भी डिप्टी लगाई थी, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ तफसील से, कि इमरान खान ने कहा था कि भाई मेरा तहरीक लब्बैक के साथ इत्तेहाद करा दो, जब वो डी चौक में जा रहे थे। और दूसरा, आगे वाला जो इलेक्शन है मैं पूरी पीडीएम के साथ मिलके, पीडीएम के खिलाफ तहरीक लब्बैक के साथ मिलके मैं लड़ना चाहता हूँ। एक ये हो गया। शेख रशीद ने भी एक बार इंकशाफ किया था कि मैंने कहा था इमरान खान को कि अगर आप तहरीक लब्बैक को साथ मिला लेंगे तो फिर यानी कि आप यानी कि आगे चल सकते हैं, फिर आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। बहरहाल इमरान खान भी ये कई बार जिक्र कर चुका है कि मैं हर किसी के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ सवाए चोर और लटेरों से, यानी कि वो नून लीग का जिक्र कर रहे थे और पीपल पार्टी का जिक्र कर रहे थे। ये इमरान खान भी इस चीज़ का जिक्र कर चुका है। अब इमरान खान यानी कि खुल के तनकीद क्यों नहीं कर रहा है कि वो अभी ये उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि तहरीक लब्बैक जो है वो मेरे साथ हो सकता है कि आगे वाले इलेक्शन में इत्तेहाद कर ले, क्योंकि बहुत बड़ी जमात है। वो इस चीज़ की सबसे बड़ी दलील ये है कि साद रिजवी साहब के ऊपर 2 दिन पहले उसामा तैयब ने ये सवाल किया कि भाई आप पीटीआई के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं, तो पहले भी जो साद रिजवी साहब ने जवाब दिया था वही जवाब दिया। पीटीआई हो गई या नून लीग हो गई या पीपल पार्टी हो गई, सब के लिए वो कहता है कि मैं इन किसी से इत्तेहाद नहीं कर सकता हूँ। तो उसामा तैयब ने कहा है कि किसी भी सूरत में नहीं कर सकते, तो साद रिजवी साहब ने कहा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, वो मेरे नज़रियात के ऊपर आ जाएं तो मैं उनके साथ इत्तेहाद कर सकता हूँ। तो ये बात नोट करने की कि साद रिजवी साहब ने कहा है कि वो मेरे नज़रियात के ऊपर आ जाएं तो मैं इत्तेहाद कर सकता हूँ। बाकी दूसरा सवाल जो उसामा तैयब ने किया है कि साद रिजवी साहब जो टीएलपी के सोशल मीडिया के वर्कर हैं वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, वो अपने मुखालफिन को माफ़ नहीं करते, वो किसी की दूसरे की बात सुनना भी नहीं चाहते। तो साद रिजवी साहब ने उसका दफा किया है कि इनके साथ इतना जुल्म हुआ, बर्बरियत हुई कि ये अब दूसरी जमातों की तरफ देखना भी नहीं पसंद करते। तो कोई आदमी उसकी तारीफ़ करेगा तो वो ज़ाहिर है उसके ख़िलाफ़ यानी कि वो करेंगे, यानी कि साद रिजवी साहब ने उसका दफा किया। तो अब ये तो यानी कि साद रिजवी साहब ने कहा है ना कि हाँ इस सूरत पे कर सकता हूँ कि वो मेरे नज़रियात के ऊपर आ जाए। अब आते हैं इमरान खान के ऊपर जो इस्लामी टच है। अभी लाहौर जो जलसे में भी इमरान खान ने इस्लामी टच दिए, उससे पहले भी वो इस्लामी टच देता है। कभी तो वो कहता है कि मैं रियासत मदीना बनूंगा, कभी कहता है हक़ और बातिल की जंग है, कभी वो कहता है कि मैं यानी कि एक परवेज़ इलाही ने भी इस्लामी टच दिया कि भाई मैं सूद ख़त्म करना चाहता हूँ। उसके ऊपर तो एक अलग वीडियो बनती है कि वो सूद कैसे ख़त्म करेगा। अच्छा, तो वो जो इमरान खान इस्लामी टच देता है ना, तो वो अपने कारकुनों के लिए उसका इस्लामी टच नहीं है कि जो मेरे कारकुन है वो मुझे समझें कि ये बड़ा मजहबी आदमी है, बड़ा शरय के ऊपर चलने वाला है, ये यानी सच्चा आशिक रसूल है, उनके लिए वो इस्लामी टच नहीं देता है। वो इस्लामी टच देता है तहरीक लब्बैक के वर्करों के लिए, तहरीक लब्बैक के दिल में जगह बनाने के लिए। इसकी दलील भी मैं आप लोगों को देता हूँ। वो ये समझ चाहता है कि जो तहरीक लब्बैक के प्योर किस्म के मजहबी लोग हैं वो ये समझें कि इमरान खान भी अच्छा आदमी है और वो भी मजहबी आदमी है और वो भी इस्लाम पे चलना चाहता है। वो टच देता है तहरीक लब्बैक के कारकुनों को कवर करने के लिए। अब वो अपने उसके जो वर्कर हैं वो तो सब मालूम है। जब पूरे फिल्मी एक्टर बैठे हुए हैं, पूरे लिबरल लोग बैठे हुए हैं, मॉडर्न किस्म के लोग बैठे हुए हैं, वैसे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन देखने में ज़ाहिरी सूरत में उनका दूर दूर तक कोई इस्लाम से तलक नहीं है, तो उनके सामने इस्लामी टच इमरान खान क्यों देगा? वो अगर देगा तो वो उसका साथ क्यों देंगे? मेरे सामने खुशाब जलसे में मेरे सामने एक आदमी खड़ा था, मैं 2 लड़के दिखाए, नौजवान खड़े थे, मैंने से पूछा है, वो बोलता है यार साद रिजवी साहब वैसे तो बहुत अच्छा है लेकिन हमको शरी निज़ाम नहीं चाहिए, वो बहुत सख्त निज़ाम होता है।
یعنی کہ وہ اس حد تک سمجھ گا ان کو شرعی نظام نہیں چاہیے. تو جو ماڈرن وہاں گھوم رہے ہیں تو کیا ان کو شرعی نظام چاہیے؟ نہیں چاہیے. تو عمران خان جلسے میں کھڑے ہو کے اسلامی ٹچ دینے سے مراد ہے کہ اپنے ووٹر خراب کرنا نہیں. اس کو معلوم ہے اپنے ووٹروں کا کہ ان کو ووٹروں کو بھی معلوم ہے کہ عمران خان اسلامی ٹچ دے رہا ہے اور تحریک لبیک کے ووٹروں کے لیے دے رہا ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ جب عمران خان نے رحمت العالمین اتھارٹی کا یعنی کہ اس نے پروگرام بنایا تھا، اعلان کیا تھا کہ میں ایک رحمت اتھارٹی بنانے جا رہا ہوں، تو اسی ٹائم میں نے اس پہ ویڈیو بنائی تھی کہ یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے. اور اس کا یعنی کہ ہم کہے کہ وہ واضح تب ہو گیا تھا کہ جب بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان نے کہا تھا کہ جب انہوں نے سوال کیا کہ آپ، کیونکہ ظاہر ہے وہ یورپی ہے نا، وہ تو کافر ہیں، وہ تو اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ کون مذہبی لیڈر ہے کون مذہبی لیڈر ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان آپ نے رحمت العالمین اتھارٹی کیوں بنائی، کیا مقصد ہے آپ کے اس کا بنانے کا؟ تو اس ٹائم عمران خان نے کہا تھا کہ بھائی میں نے یہ تحریک لبیک کا جو ووٹ ہے اس کو کور کرنے کے لیے، تاکہ جو پاکستان میں مذہبی ووٹ آئے نا وہ میری طرف آئے کہ بھئی عمران خان تو ایک مذہبی آدمی ہے، ایک وہ ہے. حالانکہ عمران خان کا دور دور تک مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ناظرین، یہ اسامہ طیب کو بھی واضح کر دیا، سعد رضوی صاحب نے اسامہ طیب کو بھی واضح کر دیا، اور پہلے بھی کئی بار وہ کہہ چکے ہیں کہ بھئی ہم کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کرتے، ہاں اس کے ساتھ اتحاد کریں گے جو ہمارے نظریات پہ آ جائے. تو عمران خان بار بار اسلامی ٹچ دے رہے ہیں کہ کسی طریقے سے تحریک لبیک کے کارکنوں میں میری کوئی ہمدردی یا کوئی جگہ بن جائے تاکہ وہ یہ کہیں کہ عمران خان ایک مذہبی آدمی ہے. حالانکہ سعد رضوی صاحب نے اس کا جواب دے چکا ہے کہ تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں، جو ورکر ہیں، سوشل ورکر ہیں، ان کو اچھی طرح معلوم ہے، ان کو عمران خان کی ایک ایک غلطی، ایک ایک زیادتی، ایک ایک ظلم وہ نہیں بھولے. وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں لیکن عمران خان جو ان مذہبی سیاست جماعتوں کی طرف تو وہ بالکل جا بھی نہیں سکتے. اور یہ حقیقت ہے. سب سے بڑی مثال میری ہے کہ میں کئی بار ذکر کر چکا ہوں کہ جب عمران خان کا میں بہت بڑا شجاعی تھا، لیکن جب عمران خان نے عاصم لونا کو رہا کیا تو اس ٹائم میں نے ایک فیس بک میں پوسٹ لگائی تھی کہ خان صاحب آپ نے جو کام کیا ہے نا تو آپ پورے پاکستان کو جنت بنا دیں. حالانکہ وہ تو عمران خان کا سٹارٹنگ دور تھا، اس کے فرانس کا مسئلہ ہو گیا، بہت ساری اس کی گستاخیاں، بے ادبیاں، بہت ساری اس کی قانون سازیاں اسلام کے خلاف بعد میں آئیں. اس ٹائم یہ نہیں تھا، لیکن اس ٹائم عمران خان کا پہلا جو قدم تھا اسلام کے خلاف وہ عاصم لونا کا تھا. تو میں نے کہا تھا کہ عمران خان آپ نے یہ جو غلطی کیا ہے نا، یہ غلطی آپ کی اتنی بڑی ہے کہ آپ پورے پاکستان کو ایک جنت بنا دیں، ہر پاکستانی کی ذمہ کروڑوں روپیہ لگا دیں، لیکن میرے دل میں 0.01% بھی نرمی نہیں آئے گی. ہمدردی دور کی بات، میرے دل میں جو سختی ہے نا اس میں نرمی بھی نہیں آئے گی. یہ میری سب سے بڑی مثال ہے. تو ناظرین، یہ جو تحریک لبیک کے کارکن ہے نا، یہ پورا جو عمران خان اسلامی ٹچ دیتا ہے نا، تو وہ تحریک لبیک کے ورکروں کو اب تو عمران خان کے سامنے واضح، وہ ابھی بھی امید لگا کے بیٹھا ہے، لیکن تحریک لبیک اس کے ساتھ جانے والی ہے، اس کے کارکن اس کی طرف تو بالکل سوچ ہی نہیں سکتے. لیکن جس دن عمران خان نے سعد رضوی صاحب کے اوپر اپنی زبان درازی شروع کی، اس سے دن عمران خان کے آدھے آدمی اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں. ان کے بہت سارے کارکن ہیں وہ جو سمجھتے ہیں، لیکن وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے گراؤنڈ میں ہم دیکھتے ہیں نا، وہ سعد رضوی کا گلہ بھی نہیں کرتے. بہت سے جو سمجھ آ رہے ہیں، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے عمران خان کی اسلام مخالف چیزوں کو چھوڑ دو. محب وطن تو ہے، سچا تو ہے، پاکستان کو ترقی کی طرف تو لے کے جانا چاہتا ہے، کرپٹ تو نہیں ہے، اس لیے وہ بار بار ٹچ دیتا ہے اور وہ اس ٹچ میں کامیاب نہیں ہوگا. اور جو اس کا خواب ہے نا سعد رضوی صاحب کے ساتھ اتحاد کرنے کا تحریک لبیک کا، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ پورے ہونے والا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ